بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اگر کوئی شخص کام میں بڑھ نماز کا بڑا پابند ہے، روزے کا بھی بہت اہتمام کرتا ہے، تہجد وغیرہ چیزوں میں اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم جو نیک کام کرو گے تمہارے اعمال سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی یہاں نامہ اعمال میں جمع رہے گا اور تم کو قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس کے برعکس وسلم کے دیکھا دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، آپ کے عمل کو نقل کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اپنے اپنے جوتے اور چپل کو اتار دیتے ہیں۔ جب نبی کائنات جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے جوتے کے اندر، میرے جوتے کے نیچے گندگی تھی، نجاست تھی، جس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دیا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات نہیں جانتے تھے، اگر جانتے تو ناپاکی کی حالت میں جوتے میں نجاست لگی ہو، نبی نماز میں مشغول ہو جائے، ایسا سمبھو نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ اسپشٹ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اتنا ہی جانتے تھے غیب کی باتیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی پیروی اور ان کے زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش صحابہ اکرام کے اندر کس قدر تھا۔ دوسرا واقعہ سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے میدان میں جاتے ہیں، خیبر ایک جگہ کا نام ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو لے کر خیبر پہنچتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ خیبر کے میدان میں صحابہ اکرام بھوک کی شدت سے پریشان ہیں، ان کو بھوک ستا رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم گھریلو گدھے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو ہانڈی کے اندر، دیگ کے اندر تیار کر رہے ہیں تاکہ جب وہ پک جائے تو اس سے اپنی بھوک کی شدت کو ختم کرے۔ لیکن اسی اثنا میں، اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحی نازل ہوتا ہے اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی کو، ایک آواز لگانے والے کو، ایک مخبر کو بھیج کر یہ اعلان کروا دیتا ہے۔ وہ مخبر جا کر کہتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لحوم الحمر الاہلیتی۔ اے صحابہ اکرام کی جماعتوں سنو، اے مسلمانوں سنو، اللہ اور اس کے رسول نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام سننے کے ساتھ یہ نہیں سوچا دل میں کیوں حرام قرار دیا، جو پک چکا ہے، جس کو ذبح کر چکے ہیں، بھوک کی شدت پیٹ کے اندر ہے، اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر اطاعت رسول کا یہ جذبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا،
جو گوشت بننے والا تھا، تیار ہونے والا تھا، جو صحابہ اکرام کی بھوک کی شدت کو مٹانے والا تھا، صحابہ اکرام نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی اس ہانڈی کو انڈیل دی، گوشت کو برباد کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اطاعت رسول کا جذبہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی جستجو تھی۔ ذرا صحابہ اکرام کے واقعات کو سنیے اور اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طریقے سے اسلام کو سمجھا، اسلام پر عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لایا، ہم میں سے کتنے مسلمان، کتنے پرسنٹیج اس جیسا عمل کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے احکام ہمارے کانوں تک ڈیلی پہنچتی ہے، قرآن کی آواز، حدیث کی آواز روزانہ ہمارے کانوں کے اندر آتی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اطاعت رسول کا جذبہ نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزے کا پابند ہو جانا، روپیے پیسے ہوں تو حج و عمرہ کر لینا، یہی اسلام نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ساری عبادتیں ہوں لیکن اللہ رب العالمین کے احکام کو ماننے کا جذبہ نہ ہو، اطاعت رسول نہ ہو، تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا تھا، وہ لوگ کس قدر اس فرمان کی، اس حکم کی تعمیل کرتے تھے اور پورا کرتے تھے، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ضرور سنے ہوں گے، ایک غریب قسم کے صحابی تھے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روزانہ حاضر ہوتے تھے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، تو ایک صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضرور حاضر ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس سے سوال کیا، پوچھا کہ جلیبیب، کیا تم شادی نہیں کرو؟ تمہارے اندر شادی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تمہارے اندر شادی کی خواہش نہیں ہے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں غریب آدمی، میں غریب صحابی، چہرے کے اندر چیچک جیسا داغ، رنگ کالا کلوٹا، ایک غریب اور خادم قسم کے جیسے آدمی ہوں، ہم سے اپنی بیٹی کا نکاح کون کرے گا؟ ہماری زوجیت میں، ہماری نکاح میں کون اپنی بیٹی دے گا؟ کمانے کے بھی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوں، روپیے پیسے بھی نہیں ہے، ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہا ہوں، ہم سے اپنی بیٹی کا نکاح کون کرائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی فلاں گھر میں چلے جاؤ اور جا کر ان کے گارجن سے اور اس گھر والے سے میرا سلام کہنا، یہ پیغام دینا کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی چہتی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیجیے، آپ اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دیجیے۔ صحابی رسول کا یہ جملہ سن کر وہ جھنجھوڑ جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے، اتنے میں یہ آواز صحابی
حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام اس کی دیندار بیٹی کے کانوں سے ٹکراتی ہے. یہ پیغام، یہ آواز اس کی دیندار بیٹی بھی سن رہی ہوتی ہے. گھروں کے اندر سے باہر آ جاتی ہے، کہتی ہے اے میری ابو جان، آپ اس صحابی کو نہ دیکھیے، اس کے رنگ روپ پہ آپ چرچا نہ کیجئے، بلکہ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھیے کہ اس صحابی کو کس نے بھیجا ہے. یہ پیغام معمولی آدمی کا نہیں ہے، یہ پیغام عام انسان کا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھیجنے والا سارے نبیوں کا سردار جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. ہمیں رشتہ منظور ہے. بیٹی کی رضامندی پر باپ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتے ہیں. ذرا غریبان میں یہ جھانک کر اور اپنے غریبان میں ٹٹول کر دیکھیے، کیا ایسی اولاد جو نبی کی نام سن کر اطاعت پر مجبور ہو جائے، جو نبی کے نام پر اپنی زندگی کو داؤ میں لگا دے، ہم نے اپنے گھروں کے اندر پیدا کر سکا ہے؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کر سکی ہے جو عالم دین کو پسند کرتا ہو، جو دیندار شریف گھرانے کے لڑکے کو پسند کرتا ہو؟ ہرگز نہیں ہے. آج ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری مسلم سماج کی جو بیٹیاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، وہ کس مزاج کے لڑکے سے اپنی رشتہ کو قائم کرنا پسند کرتی ہیں. انہیں داڑھی والے پسند نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر دینداری ہے، امانت داری ہے، اور وہ لڑکی، وہ نوجوان بیٹیاں، وہ بچیاں اس کے اندر حرام غذا سے پرورش ہونے کی وجہ سے وہ اپنے رشتے کو ایک دیندار سے ٹھکرا دیتی ہے. میرے بھائیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے. اس پر اگر ہم اور آپ بیٹھ کر غور و فکر کے ساتھ وچار کریں گے تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکل کر آئے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے ماحول میں، اسلامی گھرانے کے اندر نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹی، ہماری بچی دیندار کے ساتھ اپنا گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس پہنچتا تھا، وہ لوگ بغیر کسی سوال کے، بلا کسی چوچرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو تسلیم کر لیتے تھے، مان لیتے تھے. مدینے کے اندر جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، پورے مدینے والے شراب کے کاروبار کرتے تھے. ہر کسی کے گھر میں شراب رکھا ہوتا تھا، ہر کسی کے پاس شراب کی بوتلیں ہوتی تھی، شراب کی مٹکے ہوتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شراب کو حرام قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے. وہ لوگ یہی نہیں سوچا کہ اگر شراب کو بہا دیتے ہیں تو بہت سارے روپے پیسے برباد ہو جائیں گے، ہماری معاشی زندگی کے اندر فرق آ جائے گا، ہماری معاشی زندگی تباہی کے شکار ہو جائے گی. ان لوگوں نے یہ ہرگز نہیں سوچا، بلکہ ایک صحابی رسول کے پاس 2 یتیم بچوں کی شراب بھی موجود تھے. جب انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اگر شراب سے سرکہ بنا لیا جائے، شراب کی حالت کو بدل دی جائے، شراب کے نام کو دوسرا نام دے دیا جائے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ سرکہ بنا لیں، سرکہ تو پاک ہے، کیا ہم اس یتیم بچے کی مال کی حفاظت شرکے کی روپ میں اور شرکے کی شکل میں کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شراب کو حرام قرار دیا ہے تو وہ حرام ہے، اس سے اب فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شراب کی مٹکی کو توڑ دی، اور جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اتنے زیادہ شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہایا گیا
کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں سیلاب آ گیا ہے. کس چیز کی؟ پانی کی نہیں، شراب کی وجہ سے. وہ لوگ کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ کرتے کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی صدا ڈیلی سنتے ہیں. جمعہ کے خطبے کے اندر مجلسوں کو رسا بسا کر، پروگرام کا انعقاد کر کے، جلسے جلوس کر کے، لیکن ہمارا حال بدلتا نہیں ہے. سنتے تو ہیں، عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. علم حاصل تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک عالم دین اپنا کام کرتے جاتا ہے، دین کی، قرآن کی، شریعت کی، حدیث کی باتوں کو عوام کے سامنے رکھتے جاتا ہے، لیکن ہماری کان پر، ہماری زندگی پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. اور نتیجہ ہم اور آپ بھگت رہے ہیں. شکوے گلے ہزاروں ہوں کہ اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی ہے. مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے. مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. شکوے گلے ہزاروں ہیں، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار کر تو دیکھیں، قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کر کے تو دیکھیں. جو خطبے کے اندر منبر رسول سے آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے اس پر عمل کر کے تو دیکھیں. اپنے گھروں کو اسلامی گھرانہ بنا کر تو دیکھیں. اپنی اولاد کی تربیت قرآن اور سنت کی روشنی میں کر کے تو دیکھیں. اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ بتلایا، یہ اصول اور قانون سکھلایا اپنے ماننے والوں کو کہ اگر ایک دینی گھرانہ چاہتے ہیں، اسلامی گھرانہ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزرے، ہماری زندگی میں سکون آئے، ہم امن و شانتی کے ساتھ، محبت اور اخوت کے ساتھ سماج کے اندر زندگی گزار کر اس دنیا سے اس دنیا میں جا سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 9 سنین. کہ اسلامی گھرانہ چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے ہمیں بتلائے ہیں اس پر چلیے تو صحیح. اپنے بچوں کو نماز کے لیے حکم دیجیے. کب؟ جب وہ 7 سال کا ہو جائے. سب کو پتا ہے 7 سال کی عمر میں کسی کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی ہے. 7 سال کی عمر میں ایک بچہ یا بچی اسلام کا مکلف نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت بنوانے کے لیے، عادی بنانے کے لیے حکم دیا کہ جب تمہارے گھروں کے اندر بچے ہوں، اس کی عمر 7 سال ہو تو اس کو مسجد کا راستہ دکھلائیے، مسجد کی طرف لے آئیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول اسلامی ہوگا، اسلامی کلچر ہماری تہذیب کے اندر آئے گی اور ہمارا گھر ایک اسلامی گھرانہ ہوگا. بڑوں کی ادب بھی برقرار رہے گا، چھوٹوں کے اوپر عزت اور شفقت بھی برقرار رہے گا، اور اس طریقے سے ہر ایک کی عزت برقرار رہے گی اور امن و شانتی کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں اور اس دنیا سے اس دنیا میں جا سکتے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتے. سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کس میدان کو بیان کیا جائے، وقت بہت کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی آتے ہیں، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی اعمال کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بتلاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے. نمازوں کا اہتمام، صلاۃ و صوم کا پابند، تہجد کا اہتمام، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور مشفقانہ رویے کا کردار
ساری چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے. وہ لوگ سوچتے ہیں اور یہ دل میں عزم کرتے ہیں کہ ایک نبی ہونے کے باوجود جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے وہ اتنی اعمال کرتے ہیں. ہم تو ایک معمولی انسان ہیں. وہ لوگ ٹھان لیتے ہیں. ان میں سے کسی کے کوئی کہتے ہیں کہ ہم زندگی بھر نماز پڑھیں گے, شادی بیاہ نہیں کریں گے, دنیا کی الجھنوں میں نہیں جائیں گے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں تہجد کا قیام بھی کرتا ہوں, میں شادی بیاہ بھی کیا ہوں, میرے بیوی بال بچے بھی ہیں, دنیا کی الجھنوں سے بھی میں جوجھ رہا ہوں. دنیا گزار کر کے, دنیاوی زندگی کو کاٹ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرنا یہ اصل زندگی ہے. اگر انسان دنیا کی ٹینشن سے مکت ہو کر کے, دنیا کے ماحول سے الگ ہو کر کے کسی جنگل میں رہبانیت اختیار کر لے اور سوچے نا ہم دنیا کی آشائشوں میں نہیں پڑیں گے, دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ ہو کر زندگی گزاریں گے, تو ایسے بندے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے. دنیا کی الجھنوں میں رہ کر, دنیا کی آشائشوں کو دیکھ کر, دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو کر اور اس کی بھیڑ میں اپنے آپ کو بچا لینا اور نیکیوں کے راستے پر لگا دینا, یہ اصل کامیابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا النکاح من سنتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں کریں گے, اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کریں گے, نکاح کریں گے, بیوی بال بچی کی ذمہ داریاں عائد ہوں گی, ان کے لیے نان و نفقہ کا بھی انتظام کرنا ہوگا, دنیا کی ضرورتوں کو بھی پوری کرنی ہوگی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو ایسے سوچ رکھنے والوں, النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح کرنا میری سنت ہے, ازدواجی زندگی سے جڑنا یہ میری سنت ہے. اور سنو جو میری سنت سے اعراض کرے گا, میری سنت سے منہ موڑے گا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. فلیس منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور نبی جس کو چھوڑ دے, نبی جس کو اپنا نہ کہے, نبی جس سے کنارہ کش ہو جائے, اس کا انجام آپ تو سوچ ہی سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کا کیا انجام ہوگا, آخرت کے اندر اس کا کیا انجام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو ہم اور آپ سنتے ہیں, لیکن اطاعت کتنے % ہے؟ کتنے لوگ اطاعت کے لیے مطلب اپنے دل کے اندر جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم قرآن کی باتوں کو جہاں تک سنیں گے, جو بھی پیغام کو سنیں گے, پہلی فرصت میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا جذبہ ہے کسی کے اندر؟ ایسی اطاعت کا جذبہ کسی کے اندر پیدا ہے؟ صحابہ اکرام قرآن کی صدا کو سنتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے تو پہلی فرصت میں اس پر عمل کرتے تھے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں, عمل نہیں کرتے, اطاعت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر اطاعت کیے ہوتے سماج کے اندر اتنی درار پیدا نہ ہوتی. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے ہوتے تو آج مسلمانوں کے اندر دعوت و تبلیغ کرنے کا وقت نہیں آتا. دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ, جو منہج ہمارے اسلاف نے سکھلایا ہے, اور ہمارے اسلاف جس طریقے اور منہج پر کام کر کے گئے ہیں, وہ اسلام کو دوسرے تک پہنچانا ہے. دعوت و تبلیغ کا کام جو اسلام کے علاوہ ماننے والے ہیں ان تک کوشش کرنی ہے اور انہیں جا کے دعوت و تبلیغ کرنا ہے. لیکن آج دعوت و تبلیغ کا کام مسلمانوں کے اندر کرنا پڑتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے لباس سے لوگ جان جاتے, غیر مسلم یہ معلوم کر لیتے کہ اسلام کی دعوت کیا ہے, اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا سکھلاتا ہے, اسلام کے اندر معاملات کیا کیا برتاؤ ہے, اسلام کے ماننے والوں کا کھانے پینے کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن انہی چیزوں کو بتاتے بتاتے ایک عالم دین کی زندگی گزر جاتی ہے. ہماری حالت ویسی ہے جیسے پہلی تھی.
خطبہ جمعہ کو ایک رسم و رواج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. خطبہ جمعہ کو ایک رسم و رواج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ جمعہ کا دن آئے گا ہفتے کے اندر، ایک امام صاحب کھڑے ہوں گے، پیسہ دے کے تو امام صاحب رکھے ہوئے ہیں آلریڈی، کھڑے ہونے کے بعد کچھ باتیں سنائیں گے، وہ اپنی بات کہہ کے ختم کر دیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، گھر واپس آ جائیں گے. زندگی میں کوئی برتاؤ نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینجنگ نہیں. یہ جمعہ کا خطبہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اگر انسان جمعہ کے اندر سنی گئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ اکبر، ہم اسلامی زندگی کے مطابق، اسلامی قانون اور اس کے اصول کے مطابق آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ. اپنے ماننے والوں کے لیے نکاح کو کتنا آسان کر دیا، نکاح کو اتنا آسان بنا دیا کہ اس کے مقابلے میں برائی مشکل ہو گئی تھی. برائی کرنے کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، آسان کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم اور آپ 365 دن میں لگ بھگ 52 ہفتے جمعہ کا خطبہ سن کر کے نکاح جیسی سنت کو اتنے الٹے سیدھے رسم و رواج سے جکڑ دیا ہے کہ ایک نوجوان آسانی کے ساتھ یہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم نکاح جیسی سنت سے اپنے آپ کو مزین کر لیں اور گناہوں کے راستے سے بچ جائیں. ایک دیندار اگر ہے، کسی کے یہاں پیغام بھی بھیجتا ہے تو دینے سے انکار کر دیتا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تمہارے بیٹی یا تمہاری بچیوں کے لیے کوئی ایسا لڑکا خطبہ بھیجے، نکاح کا پیغام بھیجے، جس کے چرت سے تم مطمئن ہو، جس کے دینداری پر تمہیں اطمینان ہو، تو بنداس تم اپنی بیٹی یا بچی کی شادی اس دیندار یا دین پر عمل کرنے والوں کے ساتھ کرا دو. لیکن ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر، اس پیغام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے تو ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے جرأت نہیں کر پاتے ہیں. تب لوگوں کی سوچ غالب آ جاتی ہے کہ شادی کے اندر اگر روپے پیسے خرچ نہ کریں گے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ٹینٹ اور اسٹیج کا انتظام نہیں کریں گے تو یہ آنے والے حرام خور باراتی ہماری عزت پر انگلی اٹھائے گا. ہمیں لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کو سماج کی چنتا ہے، سماج کے لیے اگر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور سماج کو دکھلانے کے لیے اپنے خون پسینے کی دولت کو بہا رہے ہیں، لکھ لیجئے اور ذہن کے اندر پیوست کر لیجئے کہ آپ کی نماز بیکار ہے، آپ کا روزہ بیکار ہے، آپ کے ذریعے کیے گئے حج اور عمرے کا ثواب بیکار ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی ہے. اور میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن نبی کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جب نکاح کی خواہش ظاہر کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے اندر ان کا نکاح کر دیا کرتے تھے. نکاح کو اتنا آسان بنا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اور جلیل القدر صحابی ہیں، جب انہوں نے نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی. آج ہم 14 خاندان کو جوڑ کر کے پورے علاقے والے کو معلوم کرا کر کے نکاح جیسی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر زردی دیکھی، ایک رنگ دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، کپڑے پہ کیسی زردی ہے؟ اس سے بھی پتہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اگر اپنی چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ رنگ روپ کا استعمال کر لیا جائے، تیل وغیرہ کا استعمال کر لیا جائے، ناجائز نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر، شریعت کے حدود کو توڑ کر نہیں، شریعت میں
رہنے کے بعد اگر خوبصورتی اختیار کر لی جائے، اچھے کپڑے وغیرہ کا اہتمام کر لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اولم ولو بشاتن، شادی کر لیے ہو ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی صحیح۔ تو یہ پتہ چلا کہ ولیمہ کی دعوت اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اپنے گاؤں سے بڑھ کر، گاؤں والے کو کھلانے سے بڑھ کر بھی طاقت ہے، پورے ڈسٹرکٹ والے کو کھلائیے، پورے ریاست والے کو کھلائیے، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ کھانا ولیمہ کے نام پر لڑکے کی طرف سے کی جائے، اس کا انتظام لڑکے والے کریں گے۔ لیکن صاحب ہم تو ڈیلی سنتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہماری کانوں سے ٹکراتی ہیں، عمل کہاں کرتے ہیں؟ عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان سماج جو اپنی آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، غیر کی تہذیب، غیر کی کلچر اس کی زندگی کے اندر پیوست ہو گیا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہمارا اٹھنے، ہمارے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے کپڑے کا ڈیزائن کیا ہے؟ ہمارے جسم اور ہمارے بال کٹوانے کا اسٹائل کیا ہے؟ کیا یہی اطاعت رسول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں، یا کسی دنیا میں نچیے اور گوئیے اور ہیرو اور ہیروئن کی زندگی کو اپنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اسی کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر بات ایسی ہے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو زندگی میں اعمال کرتے ہیں، صبر کرنے کے بعد ٹھنڈی کے دنوں میں نماز پڑھنا یقیناً کٹھنائی کی بات ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، صبر کرنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کے واسطے اس نیکی کو بچانا بھی سیکھیے، اس نیکی کو اپنے نامہ اعمال کے اندر محفوظ رکھنا بھی سیکھیے۔ اور محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر کام میں، ہر معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو صدا ہم تک، آپ تک پہنچ جائیں، بلا کسی چو چرا کے، بلا کسی کیلو کال کے، بلا کسی امام اور بزرگ اور ولی کے باتوں کو ترجیح دیے، اس پر عمل کر لینا، اس کو اپنی زندگی میں مان لینا، یہ اطاعت رسول ہے۔ اطاعت کا یہی مفہوم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنے گئے کسی بھی مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی بھی پیغام پر چوں چرا نہیں کیا۔ اگر آج مولوی صاحب، ابھی تک نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں دوسرے نبی آئیں گے تب ایمان لے آئیں گے، تب نیک کام کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، یہ مولوی صاحب ان کا کام ہے بولنا، بولتے جائیں گے، ان کی باتوں پہ کیوں مانیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ مولوی صاحب، یہ امام، یہ خطیب، یہ مقرر جو پیغام آپ تک پہنچا دیتے ہیں، آپ کی ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سمجھ کر، نبی کا پیغام سمجھ کر تسلیم کریں، کیونکہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء، یہ عالم دین، یہ قرآن اور حدیث کے جانکار، ان کے پڑھنے اور پڑھانے والے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی جو کام کر کے گئے ہیں، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا کے گیا ہے، اب لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام ان عالم دین کا ہے، ان خطیبوں کا ہے، ان مقرروں کا ہے۔ اس لیے مقام و مرتبہ اور ان کی باتوں کو اہمیت اتنی دی جائے گی جتنی اہمیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا، واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر کے صحابہ کرام نے پکایا ہوا گوشت کی ہانڈی کو انڈیل دیا۔ بہت کم لوگ ہیں
پھر بھی میں امید کرتا ہوں اور مجھے یہ گمان ہے، میری گمان کہاں تک صحیح ہوگی ہمیں معلوم نہیں ہے، یہاں کے بہت سارے لوگ تمباکو خور ہوں گے، کھینی تو ضرور استعمال کرتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آپ تک میں پہنچاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، مکروہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت کے اندر یا تو حلال ہے یا حرام ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حرام کردہ چیزیں واضح ہیں اور حلال کردہ چیزیں واضح ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ کم از کم کوئی 5 لوگ ایسے ہاتھ اٹھائیے جو کھینی کھاتے تھے، لیکن جس طریقے سے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے سن کر کے ہانڈی کو انڈیل دیا، پھونک کو برداشت کیا، آج ہم اللہ کا یہ پیغام سن کر کے کھینی کے ڈبے کو پھینک دیں گے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ مان کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی 2 آدمی 3 آدمی جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا ہو کہ مولانا صاحب شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ شریعت ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیجیے، جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن آج کے بعد سے کھینی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، پڑیا، ہر قسم کی نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو یہ ہاتھ اٹھا کر عزم کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ اس قبیح اور اس بری عادت سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ ہے کوئی میرے چچا، ہے کوئی ابو کی عمر کے آدمی جو یہ عہد کرتا ہو کہ ہم کھینی بہت کھائے ہیں، تمباکو بہت استعمال کیے ہیں، لیکن آج کی بات سے یہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا جو وقت دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی باتوں کو سنا ہے، اس نظریے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے آج کے بعد سے کھینی کا استعمال نہیں۔ کوئی 2 آدمی ہاتھ اٹھائیے، میں سمجھوں گا آج کا پروگرام کامیاب ہے، میں سمجھوں گا آج کی یہ محنتیں، یہ قد و کاوش ہمارا سکسیس ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر اطاعت رسول کا جذبہ کتنا ہے۔ کیا یہاں کوئی کھینی تمباکو استعمال کرنے والے نہیں؟ اللہ کے واسطے اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر کے اور اطاعت رسول کے جذبے کے ساتھ اپنے نیک اعمال کو بچانے کے واسطے اپنے لیے اس نقصان اور کینسر جیسی بیماریوں کا باعث بننے والی تمباکو سے اپنے آپ کو پرہیز نہیں کر سکتے۔ اللہ، صحابہ اکرام بھوک کی شدت ہے، اونٹ کی گدھے کے گوشت کو پکا کر تیار کر لیا ہے، پورے ہانڈی کو ڈال دیا، آج ہم 10 روپے کے ڈبے پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہمارے اندر ایمان کی یہی حرارت ہے، ایمان کا یہی جذبہ ہے۔ کتنے نوجوان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کریں گے اطاعت رسول کے نظریے سے، اور اطاعت رسول کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کروا دیا ہے کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، نکاح میں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم لاگت، کم روپے پیسے خرچ ہوں۔ کوئی 5 ایسا نوجوان جو یہ دل میں عزم کر لے دنیا بگڑتی ہے بگڑنے دیجئے، گھر والے آپسی تعلقات توڑ دیتے ہیں توڑ لینے دیجئے، دوست و احباب تانا دیتے ہیں دینے دیجئے، لیکن رسول کی اطاعت کے خاطر، اللہ کی اطاعت کے خاطر ہم اپنا نکاح، اپنی شادی مسجد کے امام کے پاس بہت کم لوگوں کی مختصر دعوت پر انجام دیں گے۔ ہے کوئی 2 نوجوان جس کو اپنے اوپر یہ بھروسہ ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، اس نبی کی حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی وجہ سے اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے کنبے والے کا، اپنے خاندان کا پرواہ کیے بغیر یہ مسجد کے اندر عہد کرتا ہوں کہ نکاح جیسی سنت کو اسی طریقے سے رچائیں گے جس طریقے سے نکاح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتایا۔ ہے کوئی ایک نوجوان جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور یہ عزم کرتا ہو کہ ہم انشاءاللہ
اللہ رب العالمین کی شریعت کو رکھ کر کے نکاح کریں گے. بھائی صاحب آپ ہاتھ اٹھا کے ساتھ کیا نام ہے؟ عبدالوارث. جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی میں خوشحال رکھے اور آپ کی زندگی کو مال و دولت سے سیراب کرے. میرے بھائیوں، ایک نقطہ اس نظریے سے اور بتاتے ہیں. ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں بلوغت کو پہنچ گیا ہے، اس کے اندر ساری طاقتیں ہیں، بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں، نکاح نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ اعلیٰ تعلیم نے، انگریزی ماحول نے اس کے دل میں یہ بات، دماغ میں یہ بات پیوست کر دیا ہے کہ پہلے سیٹلمنٹ ہو جائیے، پہلے زندگی میں اپنے آپ کو بنا لیجئے، تب شادی کریں گے. اللہ رب العالمین کا پیغام پہ ہمیں اور آپ کو یقین ہے؟ قرآن پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے اوپر ہمارا یقین ہے. اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم اپنے غلاموں کا، تم اپنے ماتحت میں رہنے والوں کا نکاح کرا دیا کرو، تم اپنے سماج کے اندر رہنے والے دیندار کا نکاح کرا دیا کرو. وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوں گے، رہنے کا گھر نہیں ہوگا، مال و دولت کمانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اللہ کہتا ہے وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ بات اگر ایسی ہے، فقیری زندگی گزار رہا ہے تو اس نکاح کی بدولت ہم اسے مالدار بنا دیں گے. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی بدولت اس کو امیر بنا دے گا. اللہ رب العالمین کے احکام پر ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے. جب یقین ہو جائے گا تو ہم اس چکر میں کیوں رہیں کہ جب ہماری زندگی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، کوئی نوکری ہو جائے گی، اچھا بزنس مین بن جائیں گے، تب جا کر شادی کریں گے. میرے بھائیوں، شادی سے بہت زیادہ برکت آتی ہے، شادی سے بہت زیادہ برکت آتی ہے. اور میں جس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں، سیمانچل کے علاقے سے، پورنیہ کٹیہار سیمانچل کے علاقے سے، وہاں شادی میں تاخیر نہیں کی جاتی ہے، وہاں شادی میں تاخیر نہیں کی جاتی ہے. اگر پڑھنے والا ہے کسی حد تک مان لیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ ودیارتھی ہے، طالب علم ہے، ابھی نکاح نہ کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی بغیر پڑھا لکھا ہے، کام کاج میں لگ گیا ہے، تو بلا کسی سوچ سمجھ کے اس کی شادی کر لی جاتی ہے. اس کا بہت سارا فائدہ نظر آتا ہے. سماج کے اندر زنا جیسی کبھی فعل بہت کم برتتی ہے، پنپتی ہے. زنا کے کیس آپ کو شاید ہی کہیں کہیں ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد آوارہ ہو گیا ہے، بیٹے بات نہیں سنتے ہیں، وہ آوارہ پن ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ شادی کے بعد اس کے سر پر ذمہ داری آ جاتی ہے. شادی کے بعد وہ یہ ماحول سوچ لیتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے تئیں کچھ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، کما کر کے اپنے بیوی بال بچوں کے حقوق بھی پورا کرنا ہے، ان میں سے ماں باپ کو بھی کچھ دینا ہے. ایسی سوچ میں کوئی آوارہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اسی لیے میرے بھائی، جہاں تک ہو سکے کوشش کیجئے کہ ہم جو اللہ رب العالمین کا پیغام کو سنتے ہیں اس پر عمل کریں. ایک چیز بتلانے کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی چیز کا حکم دیتے تھے، کسی بگڑے ہوئے کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز حکیمانہ انداز تھا، بہت مصلحت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے بلاتے تھے.
ایک صحابی رسول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا ہیئر اسٹائل بڑا زبردست تھا، سر کے بال کو بہت بڑا بڑا رکھتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس کے بال کو چھوٹے کر دیے جائیں، اس کے بال کو کٹوا دیے جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرؤ القیس کیا ہی بہتر آدمی ہے، کیا ہی بہتر آدمی ہے، لیکن اگر سر کے بال چھوٹے کر لے تو شاید اس کی رونق میں، اس کی خوبصورتی میں چار چند لگ جائیں گے. اتنا سننا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اپنی تعریف، انہوں نے اپنا بال چھوٹا کروا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیا. آج مسجد کے امام، مولوی صاحب لوگ، عالم دین، دین کے پرچارک یہ کہتے کہتے تھک گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے قص الشارب وعف اللحیہ. شاید اسی طریقے کی حدیث مولانا کہا کہ اپنے مونچھ کو کترو، بلیڈ سے چھیلنے کا حکم نہیں ہے، مطلب چھوٹے رکھو، اور اپنے داڑھی کو معاف کر دو، مطلب داڑھی کو چھوڑ دو. ہمارے اور آپ کے اندر اطاعت رسول کا کتنا جذبہ ہے؟ ابھی ہماری عمر کیا ہوئی ہے، بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تب داڑھی چھوڑیں گے. اطاعت رسول یہی سکھلاتا ہے، اطاعت رسول کا یہی تقاضا ہے. اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کان تک پہنچ جائے، اسی وقت سے عمل کرنا شروع ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا نظریہ تھا ان کا؟ بہت زبردست عالم دین، محدث. قرآن کریم کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کو رتبہ، مقام و مرتبہ حاصل ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری کی ہے. قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو اہمیت حاصل ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی صحیح بخاری کی اہمیت ہے. ان کا یہ زندگی کا، مسلم سماج اگر یہ سوچ لیں، ہمارا اور آپ کا اگر یہ ماحول بن جائے کہ ہم جو جمعہ کے اندر شریعت کی بات کو سنیں گے، اگلا جمعہ آنے تک اس پر عمل کر کے انشاءاللہ اطاعت رسول کا جذبہ اپنے اندر دکھلائیں گے تو یقیناً ہمارا سماج سدھر سکتا ہے، ہمارا ماحول بدل سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اوپر آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم ماتحت میں دوسرے لوگ زندگی گزاریں گے، شرط یہ ہے کہ تم پکا سچا مومن تو بنو، خالص مومن تو بنو، اپنے اندر ملاوٹ کو تو دور کرو. آج ہمارے اندر ایمان کا بھی دعویٰ ہے، ہم اطاعت رسول کی بھی تقریر سناتے ہیں، اطاعت رسول کی بھی تقریریں سنتے ہیں، لیکن شرک جیسی غلاظت ہمارے اندر ہے. ہم اپنے باپ دادا کی باتوں سے پھر نہیں پاتے ہیں. بہت سارے حدیثوں کی روشنی میں ان کا مسئلہ اور حدیث کا پیغام ٹکرا گیا، کیونکہ ان کے پاس حدیث کی علم نہیں پہنچا تھا. انہوں نے اجتہاد کیا تھا، قیاس کیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر و بیشتر مسائل قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہوئی آپ کو نظر آئیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث کا علم ان تک نہیں پہنچا تھا. انہوں نے اجتہاد کر کے زندگی میں عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجتہاد کرنے کی وجہ سے بھی نیکی دے گا. اس کے کام کو ہم اور آپ غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نے تو کہہ دیا ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث سے مل جائے اسے لے لینا، جو نہ ملے اس کو چھوڑ دینا. آج رفع الیدین کے بارے میں، سینے میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں زور سے آمین اپنے پروجوں کو جگہ دے دی ہے. ہم چھوڑ دیں گے، ہمارے باپ دادا تو کرتے آئے، وہ لوگ غلط تھے. ارے بھائی غلط کی کہہ رہا ہے؟ ان کے پاس علم نہیں پہنچا تھا، وہ عمل کرتے تھے. اللہ ہو سکتا ان کے اعمال کو قبول
آپ گھروں کے اندر جا کر کے تھوڑا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو ماں بہن بیٹیاں ہیں، ان کا جائزہ لیجیے کہ کتنا % آپ کے گھر اسلامی گھرانہ ہے۔ کوئی درد کی وجہ سے پیر کے اندر پیر میں کالا دھاگا باندھ لیتا ہے، کوئی نظر بد سے بچنے کے لیے بچے کو ٹیکا لگا دیتا ہے، کوئی لوگوں کے غلط نظر سے بچنے کے لیے کسی مولوی صاحب سے، کسی پیر بابا سے، کسی ہیں یہ وہ خبیث لوگ ہیں جو شریعت کے ساتھ دھوکہ بازی کر کے اپنی پیٹ کی دکانیں چلاتے ہیں۔ ہم انہیں شریعت کے غدار کے نام سے جانتے ہیں، جو شریعت کے نام پر قرآن کا نام لے کر، حدیثوں کا حوالہ دے کر یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کر ہی تعویذ بھرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے، پڑھ کر گلے میں لٹکا لینے سے بیماریاں دور نہیں ہو جاتی ہیں۔ یہ اطاعت رسول کا اگر جذبہ رکھتے ہیں تو یہ عزم کر لیجئے، اگر کوئی جادو کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جادو کی وجہ سے اگر وہ مر جاتا ہے مرنے دیا جائے، لیکن جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو معوذتین ہے، جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے اپنے جادو کو کٹوائے ہیں، اس پہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ پکا سچا مومن ہے تو یقیناً ٹھیک ہوگی بیماری، تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر مر جاتا ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتا ہے، تو کسی پیر بابا کو، لمبی ٹوپی والے کو لا کر کے جھاڑ پھونک کروانے کی، تعویذ بھرنے کی ڈھونگ نہ رچایا جائے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے میرے بھائی۔ وقت بہت ہو چلا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ یہ عہد کیجیے کہ جتنی باتیں ہم لوگوں نے اس مجلس کے اندر سنا ہے، اطاعت رسول کے عوض، اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا جگہ اپنے دل کے اندر بناتے ہوئے ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو، جو ابھی عمر کو نہیں پہنچا ہے، شریعت کا مکلف نہیں ہوا ہے، اس کو شریعت کی صحیح رہنمائی کریں گے، اس کو دیندار گھرانے میں پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے اور ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلائیں گے، لیکن اول درجہ دین کی تعلیم، قرآن اور شریعت کا گیان ہمیں انہیں ضرور پردان کریں گے۔ یہ عزم لے کر اٹھیے کہ انشاءاللہ جو بھی باتیں ہم نے اور آپ نے سنی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، آج مسلمان پریشان حال ہے، مولا کریم تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم اسلام دشمنوں کے نرگے میں ہے، مولا کریم تو اپنے دشمنوں سے خود نمٹ جا۔ مولا ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ایمان کی حرارت نہیں ہے کہ تیرے دشمنوں سے نمٹ سکے۔ مولا اے مولا کریم تو اپنے دشمنوں سے خود نمٹ جا، انہیں شکست فاش عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں سے جو بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو صحت کاملہ عاجلہ سے تبدیل فرما۔ اے مولا کریم ہم میں سے جو پریشان حال ہے، مولا کریم تو ان کی پریشانیوں کو خوشحالی سے تبدیل فرما۔ اے مولا کریم ہم میں سے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مولا کریم تو ان کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ جو اسلام کے تئیں، ایمان کے تئیں، قرآن اور حدیث کے تئیں غلط فہمی کا شکار ہے، مولا کریم تو انہیں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما، تو انہیں ہدایت دے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔